أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں نے اپنے ایک جملے کو تھوڑا سا تبدیل کر لیا ہے ایک واقعے کے بعد۔ میں کہتی ہوں کہ بلکہ اللہ کہلواتا ہے کہ اللہ نے ہی اب تبدیل کروا لیا ہے کہ درود ہر مسئلے کا حل ہے۔ اب میں یوں کہوں گی کہ درود، یقین سے پڑا ہوا درود ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہوا یوں کہ ایک بہن نے کسی طرح کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ میری والدہ کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، اور ابھی جو فائنل رپورٹس آنے والی ہیں، ان کے کچھ ٹیسٹ باقی ہیں، لیکن اس میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ان کا جو ہے وہی ڈائگنوز ہوگا جو باقی ٹیسٹ میں ہوا ہے، کیونکہ ابھی تک جتنے ٹیسٹ کروائے ہیں سب میں سیم رزلٹ آ رہا ہے۔ تو اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ درود شریف پڑھیں، آپ درود ابراہیمی سلام کے ساتھ پڑھیں اور پھر دیکھیں، اور ٹیسٹ ابھی نہ کروائیں، ایک چند دنوں تک، جتنے دن آپ کا تسلی ہوتی ہے، 10 دن 20 دن 30 دن، کہتی ہاں ہمیں 1 ماہ کے بعد کہا ہوا ہے۔ میں نے کہا 1 ماہ تک تو جب آپ کے پاس وقت ہے، آپ نے نہ صبح دیکھنی ہے، نہ شام دیکھنی ہے، نہ رات دیکھنا ہے، نہ دن دیکھنا ہے، نہ جاگا دیکھنا ہے، نہ سویا دیکھنا ہے، آپ کے سارے گھر کے افراد سمیت آپ کی والدہ کی ایسے درود سلام درود ابراہیمی ایسے ورد کریں جیسے دیوانے ورد کرتے ہیں کہ آپ کے پاس مزید وقت ہی نہ بچے۔ آپ اس وقت ایک ٹارگٹ لے لیں کہ ہم نے اپنی والدہ کو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بچانا ہے، اور جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنی بڑی دعا کروانی ہے، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مجھے آگے سے کہتی ہیں باجی ان کا آخری سٹیج ہے، کینسر کا ڈائگنوز ہو چکا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، مطلب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ یقین کے ساتھ پڑھیں تو صحیح ایک ماہ، اور جس طرح میں کہہ رہی ہوں اس طرح پڑھ تو لیں، یقین تو رکھیں۔ اگر آپ نے دل میں شک رکھ لیا تو پھر تو اللہ جانے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، پھر تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے ایمان کا اور یقین کا، وہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لیکن اگر یقین کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا تو کیا لاسٹ ڈے کا بھی کہتے ہیں ڈاکٹر، تو اللہ کرم کر دے گا۔ رحمتیں جب آتی ہیں، برکتیں جب آتی ہیں، سلامتیاں جب آتی ہیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کینسر ہو چاہے جو کچھ ہو۔ تو تھوڑی دیر انہوں نے سوچا، پھر ظاہر کوئی اور آپشن تو تھا نہیں، کہتے ٹھیک ہے باجی ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ اب یقین جانیں گے، صرف 1 ماہ تو ابھی رہتا تھا، 25 دن بعد ان کی مجھے کال آئی کہ میری والدہ کی طبیعت تو بہت بہتر ہو گئی ہے، آپ کیا کہتی ہیں کہ میں ٹیسٹ کرواؤں؟ میں نے کہا بالکل کروائیں، ٹیسٹ اس لیے کروائیں، کہتے وہ کہہ رہی تھی، بتا رہی تھی، ہم نے اسی طرح پڑھا جس طرح آپ نے کہا تھا، ہم نے مطلب دن میں ہزاروں کی تعداد میں، بہت مطلب ماشاء اللہ تھے، 8-10 افراد تھے، سب کو بٹھاتے تھے اور ہر وقت بیٹھتے تھے، اور والدہ خود بھی کہتے پہلے تو وہ لیٹ کے پڑھنا شروع ہوئی، پھر بیٹھ کے، اور اب تو ماشاء اللہ ٹیک بھی نہیں لگاتی، وہ بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ان کا جو ہے طبیعت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ لیکن چونکہ 25 دن ہو گئے ہیں، اور کیا ہم کروا لیں؟ تو میں نے کہا یقین کے ساتھ کروائیں کہ نیگیٹو آئے گا، انشاءاللہ رپورٹ نیگیٹو آئے گی اور ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال انہوں نے پھر میں نے کہا کہ آپ پھر مجھے بتائیں اگر اس میں کچھ وقت لگتا ہے رپورٹس کے رزلٹ آنے میں۔ وہ جس دن ان کا فون آیا، میں نے کہا کہ میں سجدہ شکر ادا کروں، وہ کہہ رہی تھی کہ میں سجدہ شکر ادا کروں، کیا کریں، کس طرح کریں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور وہاں سے آپ کے لیے دعا نہ ہو ممکن ہی نہیں، چاہے وہ جتنی بھی بڑی بیماری ہو، چاہے وہ کتنی بھی بگڑی بیماری ہو، چاہے کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بگڑا مسئلہ ہو، حل ہو کے رہتا ہے۔ محبت سے، خلوص سے، کثرت سے، یقین کے ساتھ درود پڑھیں، مسئلے حل ہوں گے آپ کے لیے۔ جب اس دربار سے دعا ہوگی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے مسئلے حل نہ ہو۔ بس سائنس اور ٹیکنالوجی سے تھوڑی دیر کے لیے نظریں ہٹا کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں، مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔